یہ بات کروں کہ میں نے ایسے بیٹھا دیکھا ہے کہ جسے جنازے کی نماز نہیں آتی بغیر وضو کے باپ کے جنازے میں، بعد میں نے اسے پوچھا کہ تیرا وضو کا، اس نے کہا مجھے جنازہ کون سا ہے، میں تو شرم کی وجہ سے۔ تو جس بچے کو جنازے کی نماز نہیں آتی وہ باپ کے لیے کب دعا کرے؟ جو بچہ مسجد میں نہیں جاتا، مسجد میں جائے گا تو کہے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ جب مسجد میں نہیں جائے گا تو کیوں کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی؟ کیوں کہتے ہیں نا دعا میں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ یہ وہ چیزیں جو سبق جاری، اور اس کے بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی۔ میں نے کہا اس بات اس کا بنیاد یہ ہے کہ جب وہ بچہ مسجد میں آئے گا تو مسجد کے ماحول کو دیکھ لے گا، مسجد کے ماحول کو۔ مسجد میں کتنے برے لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو ایک سب کھڑے ہو گئے، محمود تو آیا نہ کوئی بندہ رہا۔ دو تین جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان میں انانیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، وہ نہ ختم کرے تکبر۔ ایک عرفات میں جب کھڑے ہو بادشاہ ہوگا، ایک چادر نیچے پہنا اور ایک چادر اوپر، دو چادریں، وہ بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور یہ بھی کہتے ہیں لبیک اللہم۔ وہاں کوئی ایسے وہ بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ اور یہاں جب نماز میں آتا ہے، بادشاہ ہے وہ بھی سجدے میں جائے گا، اور گدا ہے وہ بھی سجدے میں جائے گا۔ بادشاہ بھی کہے گا سبحان ربی الاعلی، اور گدا بھی کہے گا سبحان ربی الاعلی۔ یہاں ایک ایک انداز سے ہر ایک اپنے عاجزی کا اظہار کرے گا۔ جب یہاں سے پرورش شروع ہوئی 7 سال میں، اور اسے مسجد کے ماحول مل گیا، اسے مسجد کے ماحول میں آنے جانے میں اسے وہاں دلچسپی ہو گئی، تو یہ بچہ جیسے پڑھتا جائے گا اس کے عادات خود بخود اچھے ہوتے جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ جوان ہوگا تو یہ ماں باپ کا یقین جب کے ماحول سے صحبت صالح دورہ صالح، صحبت طالب دورہ طالب، نیکوں کے صحبت میں آتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں۔ مسجد میں جو آتے ہیں من دخلوا کان آمنا، مسجد میں آ گیا وہ امن میں۔ بنیاد نماز، کوشش کرے کہ اپنے اولاد بچوں کو بچیوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرے، روزے رکھنے کی کوشش کرے، تلاوت کرنے کی۔ اس گھر میں صرف تلاوت کی، میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ عبداللہ درخواست کی اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ حافظ قرآن والحدیث، حافظ القرآن تو بہت ہوتی ہے لیکن حافظ الحدیث کم۔ حافظ القرآن والحدیث، قرآن کی بھی حافظ تھے اور حدیث 10,000 حدیث، 10,000 حدیث۔ یہ مولانا عبدالشکور الدین پوری کی زبان کا مولانا عبدالشکور الدین پوری فرمایا کرتے ہیں مجھے 2000 یاد ہے، حضرت کو 10,000 فرماتے میں تہجد کے لیے مدینہ منورہ میں گیا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں تو تہجد کے لیے رات اپنے مکان سے اٹھ کے حرم جا رہا تھا، راستے میں گلی سے میں گزر رہا تھا کہ گھر سے تلاوت کیا تہجد کی تلاوت کیا قلم کا آدمی نہیں ہوئی مست میں تو کھڑا ہو گیا، کہتے ہو تلاوت سنتا دل میں اذان ہوئی تو میں جھاگ گیا کہ میں کہاں جا رہا تھا، کہاں کھڑا ہوا، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ اندر کچھ بچی تلاوت کر رہے، اگر کچھ عرب آئے گا تو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑا ہے، تو میں پھر کیا جواب، کہتا میں مست ہو گیا قرآن سن کے۔ اللہ میں آگے ایک قدم آگے نہ بڑھا سکا، میں وہیں کھڑا ہوں۔ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اثر ہے، قرآن میں یہ اثر رکھا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو۔ جو قرآن گھروں میں صبح سویرے سویرے تلاوت کرے،
اور عذاب بن گیا. کیا عجیب. پہلے کہتے ہم ٹی وی پہ سنتے تھے، اب کہتے ہیں ہم موبائل قرآن کدھر گیا؟ ٹی وی پہ قرآن نہیں، ٹی وی پہ قرآن سننا گناہ. ٹی وی پہ قرآن سننا گناہ نہیں بلکہ حرام، بدترین حرام. اور موبائل پہ قرآن پڑھنے میں ثواب قرآن والا نہیں ملتا. یہ قرآن میرے سامنے میں نے کھول دیا تو کھولنے کا ثواب مل گیا، میں نے دیکھا تو دیکھنے کا ثواب مل گیا، میں پڑھنے لگا تو ایک لفظ میں مجھے 10 نہیں کیا ملی. اور یہ قرآن کا ہے، یہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. تلاوت تو ضرور کرو گے لیکن ثواب قرآن والا قطعاً نہیں ملے گا، کسی صورت میں نہیں ملے گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ موبائل تیرے جیب میں ہے تو بیت الخلا جا رہا ہے. یہ موبائل تیری جیب میں ہے تو بازار جا رہا ہے، تو قرآن اپنے ساتھ موبائل لے جا سکتے ہیں وہ بیت الخلا؟ یا قرآن کو بازار لے جا سکتی ہیں؟ یا قرآن کو اس طریقے سے تو قرآن کے تلاوت کرے اور وہ آ جائے اس کے اوپر موبائل پہ وہ آ جائے، کیا نام ہے وہ آپ کے میسج آ جائے یا کوئی فون آ جائے، تو کیا قرآن کا قانون یہ ہے کہ آپ قرآن بند کرو گے بات سننے میں؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تلاوت کرو قرآن سے. صاحبان کہتے کوئی بات نہیں، یقینی کوئی بات نہیں، لیکن میرے بھائی بات بہت بڑی ہے. بہت بڑی یہ ہے کہ قرآن کا احترام دل سے نکل گیا، قرآن کا قدر دل سے نکل گیا. ہم قرآن کو یوں پکڑ کے جو نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بھی قرآن کو لے کے چوم لیتے اور ثواب سمجھتے ہیں. اور یہ ثواب ہے، یقینی ثواب ہے، نہیں کہ نہیں اس کو چومو گیا. آپ نے قرآن کی تلاوت کیا، آپ نے قرآن اٹھا لیا بند کر دیا، لازمی بات ہے کیونکہ قرآن کا چومنا کوئی حرج نہیں آتا نہ قرآن چوم کوئی حرج. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت تمہاری ذمہ ہے، اور اولاد کی تربیت کے لیے بہترین عمل نماز ہے. بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے. جب نمازی بناؤ گے بچوں کے 6 سے 7 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، تو یہ اس کی تربیت ہو جائے گی. اور یہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ دین اور دنیا دونوں کے فائدے گا. آج جو حدیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حدیث پہلے بھی بیان جو ہو چکا ہے. پہلے حدیث کے مضمون سے بعض علماء نے کیا کہ وہ اور یہ ایک آدمی ہے، بعض علماء نے کہا کہ وہ الگ آدمی ہے، الگ آدمی ہے، واقعہ ایک جیسے جو ان کے ساتھ ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اللہ اکبر. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ. اللہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا. آپ مسجد میں تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے پاس ہوتے تھے، اور یہ ہمیشہ محفل ایسی ہی رہتی تھی کہ حضور علیہ السلام مسجد میں ہوتے تھے، صحابہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، کام اور توڑ کے چلے جاتے تھے، حضور بیٹھے رہتے تھے. شخص آیا اور آتے ہی السلام علیکم کہہ کے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھ گیا. اور بیٹھتے ہی سوال کیا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت مل گئی اور میں نے تو اس کو پکڑ لیا، اور انہوں نے سوائے اس کے کہ میں نے ان کے ساتھ برائی کی ہو، اس کے سوا میں نے ہر عمل گناہ نہیں کیا، میں نے باقی ہر عمل. عجیب لوگ جو اپنے بات کو، اور یہ کیوں کہ مجھے پاک کر لو. جیسے حضرت مائز اسلام فرماتے یا رسول اللہ مجھے پاک کر لو. یا حضور فرماتے مائز ایسے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ خدا کی قسم ایسے ہی ہو گیا ہے مجھے پاک. یہ شخص بھی یہی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے سب کچھ ہو گیا، ایک کام نہیں ہوا جو مرد عورت کے ہوتا ہے وہ نہیں ہوا، باقی ہر کام ہو گیا. میں اس عورت کے پورا میں نے اس عورت کو پکڑ لیا، اور پورا اس عورت کو میں نے اس سے بوسہ لے لیا. میں نے اس عورت کو بولا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پہ خدا کا حد لاگو کر دو تاکہ میں پاک ہو جاؤں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی کر چکا ہوں. اس شخص نے یہ کہا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے پہ پردہ ڈال دیا تھا، تو بھی خاموش ہو جاتا. اللہ نے پردہ ڈال دیا، تجھے کسی نے دیکھا نہیں، تو خدا کے تو اعترافی کر رہا ہے، تو خاموش ہو جاتا. اللہ معاف کر لیتے جب اللہ نے پردہ ڈال دیا تو بھی پردہ ڈال دیا. یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہی، لیکن وہ شخص اس کی بات پہ مصر تھا کہ رسول اللہ مجھے پاک کر.
مجھ پہ حد لازم کی، حضور خاموش نہیں کہتے، آپ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتے. شخص بیٹھے ہوئے اس بات پہ مصر ہے کہ عبداللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بات تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو شخص کو، آپ نے جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص کو چلا. جب وہ شخص مسجد سے نکلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بلایا، کیا اس کو بلاؤ؟ وہ شخص گیا دوڑتے ہوئے، اس شخص کو واپس بلایا. فدعاه فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فدعاه، آپ نے ایک آدمی نے اس کو بلایا. جب وہ آیا تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ اس کے سامنے پڑھی. یہ آیت کریمہ پچھلی حدیث میں ملا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من الليل، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات وذلک ذکری للذاکرین. ہمارا بلا کے ان کے سامنے سے آیات کریمہ پڑھ کا پڑھا کہ میں صلاۃ بھائی نماز طرفی النہار دن کی طرف، وزلفا من اللیل کچھ حصہ رات کی بھی نماز پڑھنی. یہ پانچوں نماز طرفی النہار صبح ظہر عصر، وزلفا من اللیل مغرب و عشاء. یہ آپ پڑھتے جائیں. اور یہ کیوں؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، یہ تیرا عمل گناہ صغائر میں ہے، کبائر میں نہیں. اور نماز گناہ صغائر کو ختم کر جاتا ہے. نماز کے بعد اس کے ساتھ اس پہلے حدیث میں اس صحابی سکاب نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا نماز پڑھی ہے. تو میں جب پڑھی ہے پھر کیوں اتنا پریشان؟ یہ چونکہ نماز کا وقت نہیں تھا، اس کو وہ بتایا کہ بھائی تم نے نماز پڑھی ہے. اس نے کہا نماز تو میں پڑھ کے آیا ہوں. ان الصلاۃ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات وذلک ذکری للذاکرین. یہ بات نصیحت ان لوگوں کے لیے جس کو رب نے جو ذکر کرتے ہیں، رب کی کتابوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. کام رجل، ایک اور شخص کھڑا ہو کر یا رسول اللہ، آپ نے جو حکم اپنے ارشاد فرمایا اس صحابی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ ہمیں یہ پورو دو باتیں خاص طور سے نظر رکھیں. ایک بات بولیے، اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمائے جن کی نیکی اتنی زبردست تھی کہ خدا ان کی خود تعریف کرتا ہے. حبب الیہم الایمان وزین فی قلوبہم وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہ اللہ خود ان کے تعریف. اور اگر تقاضا انسانیت ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ معصوم نہیں، محفوظ ہے، اور محفوظ سے غلطی ہو جاتی ہے، جب تک وہ اپنی اس غلطی کا آقا کے زبان سے معافی کا اعلان نہ سنے اس وقت تک سکون سے نہیں. ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم سے غلطی، انسان ہم سے غلطی پر ہزاروں دنوں میں ہوتی ہے. جب غلطی ہو گئی تو جب تک ہم اللہ سے معافی مانگتے 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 اتنا کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے کہ ہمارے رب نے ہمیں معاف کیا، ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا، اس وقت تک تو ہم اطمینان سے نہ بیٹھے. بلکہ اس کے لیے حضور علیہ السلام کہ تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. رسمی طور پہ کہتے گاؤں میں یاد رکھیں، گاؤں میں یہ بھی عجیب رسم ہے، خود ٹھیکیدار ہیں دعا میں یاد رکھیں. تو خود بھی تو کبھی دعا مانگنا خدا کے پاس چلے جائے تو سامنے خود تو سجدہ کر دیں. یہ دعاؤں میں یاد رکھیں.
خصوصی دعا میں، جیسے بالکل کوئی آ کے بتیرے سے اور کوئی کام ہی نہ ہو، میں تیرے لیے دعائیں کرتے پھریں گے بچہ ہوں اللہ کے بندے تو خود مانگے میں دعا یہ میرے ساتھ ابھی سعودی میں دعا میں یاد رکھیں گے اچھا بھائی اللہ بھلا کرے وہ حضور علیہ السلام فرماتے اسی وقت اس کو پھر دعا دے ہوتا ہے پکا میرے سے اس وقت کہہ دو ایمان نصیب اللہ حفاظت کرے۔ لیکن یہ کو بات نہیں چلے جاؤ وہاں اور ان کو اپنے اس مصیبت کو پیش کر لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میرے مغفرت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا جب صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی تھی حضور کے پاس آتے تھے، حضور موجود ہوتا اور حضور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی دعائیں مغفرت سارا معاملہ تھا۔ حضور نہیں ہے، پھر مدینہ چلے گئے تو حضور کو وہاں جا کے پیش ہو جائے، نہیں تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جائے اور اس سے دعاؤں کے لیے کہہ دے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم نوازی فرما کے، چونکہ اللہ کے بندے جو خاص ہوتے ہیں اللہ ان کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں رب اشعث اغبرا اقسم باللہ لا برا، بہت سے پراگندہ حال اور پراگندہ بال بظاہر تمہیں ایسے مخلوق الحال لگیں گے، لیکن خدا کے ہاں اللہ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے کہ یہ کام رب سے کروا دوں تو اللہ ان کو جھوٹا نہیں کرے گا۔ اللہ کا کرم، یہ ان کو زور نہیں چلتا، اللہ کا زور ہو، لیکن وہ اللہ کے نیاز نہیں ہوتے ہیں، وہ نیاز مند جسے کہتے ہیں ناز کی وجہ سے اللہ۔ ایک بات اور دوسری بات یہاں یہ کہ جب انسان رب سے مانگے تو یوں مانگے کہ میرے رب معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، اور یوں کہ بالکل میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ غافل دل سے خدا سے دعا نہ مانگو، اس دل سے مانگو جو حاضر ہو بالکل، اور یہ یقین سے مانگو کہ رب نہیں معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ رب یقین معاف کرتا ہے، یہ ساری